أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، برتر ہے، افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خدا ہے، گاڈ ہے، کشور ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے، شروع سے اخیر تک رہے گا۔ اس کی نہ کوئی بیوی نہ کوئی بال بچہ ہے، کیونکہ قرآن مقدس کا اعلان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور سارے انسان اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ صرف اور صرف روح کے ساتھ میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام روح کے ساتھ نہیں بلکہ جسم اطہر کے ساتھ تھے، اور یہی زیادہ اچھا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اپنے گھر میں، اور وہاں پر کچھ فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر بٹھایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، وہاں بہت سارے نبی وغیرہ موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھایا۔ 7 صفیں تھی ٹوٹل، 3 پیغمبروں کی صف تھی اور بقیہ فرشتوں کی اور کچھ جنوں کی تھی۔ اب وہ صف کتنی لمبی تھی، کتنی وسیع و عریض تھی، اس کی کوئی حد طے نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے نبیوں کی امامت کی۔ پہلی رکعت میں حضور علیہ السلام نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا تھا، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھا تھا۔ میرے بھائی، یہاں پر ایک چیز کا اور غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے کتنے نبی ہیں، بہت سارے نبی وہاں پر موجود تھے، فرشتے بھی تھے، جن بھی تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے کتنی مختصر سی نماز پڑھائی اور کتنی چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی۔ لیکن آج ہم لوگ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ بیچارے جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اب رکوع کریں تب رکوع کریں۔ تو میرے بھائی، خیال کر کے نماز پڑھانا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہمیں زیادہ توجہ ان لوگوں پر ڈالنی ہے جو کمزور ہیں، ان کے حساب سے ہمیں نماز پڑھانی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب نماز پڑھا کے ختم کیا، حضور علیہ السلام نے کچھ اور باتوں کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ فرمایا تھا کہ ایسے کچھ مساجد ہیں جہاں کے ارد گرد دجال نہیں داخل ہو پائے گا۔ حضور علیہ السلام نے بیان کیا تھا، بتلایا تھا کہ مسجد مکہ ہے، مسجد مدینہ ہے، مسجد اقصی ہے اور مسجد طور ہے۔ یہ 4 مساجد ہیں جہاں پر دجال کا داخلہ ممنوع ہے، نہیں داخل ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہر جگہ پر دجال اپنی دجالی پھیلائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ان مساجد میں اگر کوئی شخص 1 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔
اور اس جیسی بھی بہت ساری احادیث میں ذکر آیا ہے۔ حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، ہر آسمان پر 2 رکعت نماز پڑھایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی، اور پھر نماز کا تحفہ ملا، پھر وہاں سے واپس ہوئے۔ اب حضور علیہ السلام سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ معراج پر گئے ہیں، اس واقعے کو کسی کافر سے، کسی مشرک سے، کسی فاسق سے، کسی منافقین سے، کسی مرتد سے اس کا ذکر نہ کرنا، ورنہ آپ کی تردید کر دے گا۔ تو یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مسافت تھی اقصی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا جو مسافت ہے، جو راستہ ہے، 30 لاکھ مسافت کی دوری ہے۔ بعض روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 50,000 مسافت کی دوری ہے۔ حضور علیہ السلام پھر وہاں سے تشریف لائے اور یہاں پر اس تحفہ کو پیش کیا امت کے سامنے۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔